بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون ساکن کس کو کہتے ہیں اور نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن میں اور نون تنوین میں کیا فرق ہے اور ہم نے ان دونوں کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن کا مطلب ہوتا ہے جس نون کے اوپر سکون آ جائے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کا مطلب ہوتا ہے جس نون کے اوپر جزم آ جائے۔ جزم کا ہی دوسرا نام سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس حرف کے اوپر سکون ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ لوگوں کو کہ کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس حرف کے اوپر سکون ہے۔ سکون اور جزم ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نام ہے دونوں کا نا، ایک ہی وہ نشان ہے، وہ جو دال جیسی شیپ بنی ہوتی ہے اس کو ہم جزم بولتے ہیں۔ جزم اور سکون ایک ہی ہیں دونوں، اور جس حرف کے اوپر سکون آ جاتا ہے یعنی کہ سکون کی علامت ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرف ساکن ہو گیا ہے۔ وہ حرف کیا ہو گیا ہے؟ ساکن ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر بھی نون کے اوپر سکون ہوگی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نون ساکن ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل مثال آپ کو دوں گا، یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے انعمتا۔ انعمتا نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ نون کے اوپر سکون ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نون کے اوپر جزم ہے۔ تو جس حرف کے اوپر سکون آ جاتا ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ نون ساکن ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، منہم۔ اب یہاں پر بھی نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر سکون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نون ساکن ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی حرف اگر سکون اپنے اوپر رکھتا ہے، چاہے وہ لام ہے، چاہے وہ شین ہے، چاہے وہ با ہے، کسی حرف کے اوپر جزم یعنی کہ سکون آ جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرف ساکن ہو گیا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اب ایک اور چیز ہے کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون تنوین اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی حرف کے اوپر یا نیچے تنوین ہوتی ہے، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ نا تنوین، اس کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر یا نیچے تنوین آ جائے اور جب ہم اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو نون جیسی آواز نکلتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں نون تنوین، ٹھیک ہے۔ کسی حرف کے اوپر یا نیچے تنوین آ جاتی ہے، جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو نون جیسی آواز ہماری نکلتی ہے۔ نون والا حرف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، نون کی آواز نکلتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں نون تنوین۔ مثال آپ کو دوں گا پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک مثال ہے، میم دو زبر الف من، ٹھیک ہے۔ میم دو زبر الف من، جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں نا اینڈ پہ آپ نون پڑھتے ہیں، من من۔ اب کوشچن یہ ہے کہ آپ اس کو نون تنوین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر نون کی آواز آ رہی ہے۔ میم دو زبر الف من، من، تو نون کی آواز آ رہی ہے نا۔ چلے اس کو اگر میں اس طرح سے لکھتا ہوں، میم زبر نون من، اس من میں اور اس من میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس لیے ہم بولتے ہیں نون تنوین، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں پیش کی، ایک لفظ ہے با دو پیش بن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی بن اینڈ پہ نون کی آواز آ رہی ہے، تو جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر نیچے تنوین استعمال ہوتی ہے، ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں کہ یہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بن ہے نا، تو اس کو میں اگر کھول کے لکھوں اصل میں کیا ہے؟ با پیش نون بن ہے، تو ایک ہی ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو نون ساکن کی اور نون تنوین کی آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں نون ساکن کیا ہوتا ہے، سکون اور جزم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، اس طرح سے اس لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔